ایران کے نجومی کا قصہ جس نے بھاگ کر جان بچائی۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ایک چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا شیوانا کے پاس آیا اور کہنے لگا، شیوانا کون؟ یعنی اسلام سے پہلے ایران کا ایک بہت بڑا مفکر۔ کہنے لگا کہ میری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ معبد کے کاہن کے کہنے پر عظیم بت کے قدموں پر میری چھوٹی معصوم بہن کو قربان کر دے۔ یعنی جس طرح ہمارے ہاں پیروں کے درباروں پر بچوں کو قربان کیا جاتا ہے یا ان کو پیر کی خدمت کے لیے چھوڑ کر آیا جاتا ہے، تو معبد وہ جگہ جہاں پر انہوں نے اپنے معبود رکھے ہوئے ہیں، اور کاہن نجومی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بت کے بارے میں بڑھا چڑھا کر اس کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے، اس لڑکے نے ایران کے اس مفکر سے کہا کہ میری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ معبد کے جو کاہن ہے، جو نجومی ہے اس دربار کا، اس کے کہنے پر جو ان کا سب سے بڑا ایک عظیم بت ہے، اس کے قدموں پر میری چھوٹی سی معصوم بہن کو قربان کر دے۔ آپ مہربانی کر کے اس کی جان بچا دیں۔ شیوانا جو کہ مفکر تھا، وہ لڑکے کے ساتھ فوراً معبد میں پہنچا، یعنی اس بت خانے میں پہنچا، اور کیا دیکھتا ہے کہ عورت نے بچی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں اور چھری ہاتھ میں پکڑے آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس عورت کے گرد جمع تھے، اور بت خانے کا کاہن جو نجومی تھا بڑے فخر سے بت کے قریب ایک بڑے پتھر پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ مفکر شیوانا جب عورت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اسے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے، اور وہ بار بار اس کو گلے لگا کر والہانہ چوم رہی ہے، مگر اس کے باوجود معبد کدے کے بت کی خوشنودی کے لیے، اس بت کو خوش کرنے کے لیے اس کی قربانی بھی دینا چاہتی ہے۔ شیوانا نے اس سے پوچھا وہ کیوں اپنی بیٹی کو قربان کرنا چاہ رہی ہے؟ تو عورت نے جواب دیا، کاہن نے مجھے ہدایت کی ہے، یعنی اس نجومی نے جو اس بت خانے میں بیٹھا ہے، جیسے ہمارے درباروں پہ بابا حضور بیٹھے ہوتے ہیں، تو کہنے لگی کہ کاہن نے مجھے ہدایت یہ کی ہے کہ میں اپنے معبد کے بت کی خوشنودی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی عزیز ترین ہستی، عزیز ترین بیٹی کو قربان کروں، تاکہ میری زندگی کی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ شیوانا نے مسکرا کر کہا، مگر یہ بچی تمہاری عزیز ترین ہستی تھوڑی ہے، اسے تو تم نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تمہاری جو سب سے زیادہ عزیز ہستی ہے وہ تو پتھر پر بیٹھا ہوا یہ نجومی، یہ کاہن ہے، جس کے کہنے پر تم ایک پھول سی معصوم بچی کی جان لینے پر تل گئی ہو۔ یہ بت احمق نہیں ہے، وہ تمہاری عزیز ترین ہستی کی قربانی چاہتا ہے۔ تم نے اگر کاہن کی بجائے غلطی سے اپنی بیٹی قربان کر دی تو یہ نہ ہو کہ بت تم سے مزید خفا ہو جائے اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے۔ یعنی شیوانا نے اس کو کیا بات سمجھائی کہ تم اپنی بچی کو قربان کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ یہ میری عزیز ترین ہستی ہے، لیکن تمہاری بیٹی تمہارے لیے عزیز ترین نہیں، بلکہ وہ نجومی، وہ کاہن جس نے تمہیں یہ مشورہ دیا ہے، جس نے تمہیں بت قدے میں آ کر اس بت کے لیے بچی کو قربان کرنے کے لیے کہا ہے، تم اس کا کہنا مان رہی ہو، تو تمہیں وہ کاہن عزیز ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ تمہیں تو کاہن عزیز ہے جس کی تم بات مان رہی ہو، اور ذبح تم بچی کو کرنے لگی ہو۔ یہ نہ ہو کہ بت ناراض ہو جائے اور مزید خفا ہوئے اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے۔ عورت نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور چھری ہاتھ میں لے کر کاہن کی طرف دوڑی، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے وہ کاہن اس علاقے میں پھر کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ دنیا میں صرف آگاہی کو فضیلت حاصل ہے اور واحد گناہ جہالت ہے۔ جس دن ہم اپنے ان نجومیوں، ان کاہنوں کو پہچان گئے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، کیونکہ علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے، ہوم سویٹ ہوم کا راستہ ہے، اس جنت کا راستہ جس کی راہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے کہنے پر دکھائی ہے۔ یہ شخصیت پرستی جس کو لوگ طریقت کہتے ہیں، اسلام میں طریقت کی کوئی گنجائش نہیں۔
اسلام میں شریعت ہے، جہاں طریقت آئے گی وہاں سے شریعت چلی جائے گی۔ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ایسا شخص، کسی کا کوئی پیر کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے، قرآن میں جو ذکر ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن میں۔ رسول اللہ نے بھی وہی باتیں ہمیں بتائی ہیں جو کہ اللہ نے ان سے ارشاد فرمائی ہیں، نہ کہ انہوں نے اپنے پاس سے کچھ بیان کیا ہے۔ جبکہ طریقت میں اس پیر کی اطاعت کرنا اور اندھی تقلید کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ وہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق آپ سے بات کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ سے بات نہیں کرتا۔ یہ بات آپ کو تب پتہ چلے گی جب آپ تفسیر کے ساتھ خود قرآن پڑھیں گے، تو جہاں طریقت آئے گی وہاں سے شریعت چلی جائے گی۔ ان کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے ابو درداء، میں ایک حدیث کی خاطر مدینہ الرسول سے چل کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے اس کے سوا یہاں کوئی اور کام نہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے آپ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے آسمان میں بسنے والے، یعنی آسمانی جو فرشتے ہیں وہ صاحب علم کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ زمین پر رہنے والے اور پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی ایسی جگہ جانے کا اتفاق ہو جہاں راستے میں ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہو، تو اس پر چلنے سے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، انسان ایک فخر محسوس کرنے لگتا ہے، آپ کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے، آپ خود کو وی وی آئی پی سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ کسی خاص مجلس میں، خاص میٹنگ میں کسی خاص شخص سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو علم کی مجلس اس سے بھی خاص ہے۔ اس میں ریڈ کارپٹ نہیں بلکہ راستوں میں فرشتوں کے پر بچھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔